عمر رضی اللہ تعالیٰ حج کے موقع پر حرم کے اندر موجود عبداللہ بن عمر اس سے کسی شخص نے آ کے سوال کیا، وہ شخص بھی کوفی تھا، کوفہ کا رہائشی تھا عراقی. اس نے کہا کہ عبداللہ بن عمر اگر کوئی حرم کے اندر مچھر کو مار دے تو اس کا کیا ہوگا؟ مچھر کو مار دے تو کیا اس کی حرمت ختم ہو جائے گی؟ وہ ایک حرمت والا کام کرنے والے حرمت تو توڑے گی. عبداللہ بن عمر نے فرمایا تم وہ لوگ ہو کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز کو شہید کر دیا ہے اور تم ایک مچھر کی حرمت کا استعمال کرو. تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز کو شہید کر دیا، تمہیں خیال میں آیا، اور ایک مچھر کی مارنے کا تمہیں خیال آ گیا. یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا. اور یہ حدیث کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث. یہ کون تھے مارنے والے؟ بھائی کوفی تھے جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو والے کی بلایا تھا. جب آ گئے پھر ڈٹے نہ رہے، پھر ان کا دفاع نہ کیا، لالچ کے مارے، خوف کے مارے اسے جدا. اس طرح 70 آدمی تھے جو اہل بیت جس میں حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو آج یہ جو تین نسل کے جو لوگ آ رہے ہیں، آج ان کے گھر کے درمیان ماتم کر محبت کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل سنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو غم نہیں، یہ سب کچھ یہ جھوٹ بولتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ایک بڑا عظیم سالفہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے جس نے یہ کام کیا ہے، جس نے کو شہید کیا اہل سنت کا موقع ہے، اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت. اور کافی بات بیان کر دیتا ہوں، اپنے آپ کو معلوم بھی معلوم کر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نہیں سمجھتا ہمارا ہمارے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے جو ہے جسم کو پیٹے، بدعا بنا ہوا جاہلیہ ماتم کرے، نوحہ کرے اور جاہلیت کی طرح جو ہے اعمال کرے. جو یہ ماتم کرنا ہے جو خاموشی کرتے ہیں، اس ایسے شخص کا ہمارے کو چلے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی خلاف یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حسین سے محبت کرنا، حسین سے محبت اہل سنت کرنا، اہل سنت جماعت کرنا. میرے بزرگ بھائیوں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنی چاہیے. اسی طرح 10 محرم کا یہ 2 محرم کا جو روزہ ہے عاشورہ کا روزہ کہلاتا ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں عاشورہ کے بارے میں سوال کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا وقت کو اس نے نظر بعد کیا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو یہ روزہ کفارہ بنا دیتا ہے، معاف کر دی جاتے ہیں سارے گناہ. آپ 10 محرم کو روزہ رکھیے، یہ عاشورہ کا روزہ کہلاتا ہے. بعض علماء وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہودی جو ہے وہ 10 کا رکھتے ہیں تو ان کی شفاعت کر کے 9 کا رکھوں گا. تو دونوں طرف ٹھیک ہے، آپ 9 کا بھی رکھ سکتے ہیں، 10 کا بھی رکھ سکتے ہیں، اور 9 10 دونوں کا بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح انسان اگر 10 کا بھی رکھے تب بھی اللہ ثواب دے گا، اگر 9 کا بھی رکھے تب بھی ثواب دے گا. بہتر ہے انسان دونوں رکھے دے گا، کوئی حرج نہیں، تب بھی ثواب دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعمال رب العالمین صحابہ سے محبت کرنے کے لیے فرمایا. حسن حسین سے